بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سکون کی راہوں کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر شہباز شفقت مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر شمیم الحق صاحب موجود ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے چھوٹے بچوں کی جسمانی نشو و نما۔ تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، پیدائش کے وقت ہر بچے کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے؟ ایک تو میرا پہلا یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کو کون سا دودھ پلانا چاہیے؟ اچھا جی، اور یا ظاہر ہے کہ جیسے ہی وزن کم و بیش ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ ذرا ہیوی ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، کوئی نارمل ہوتا ہے۔ کئی وقت سے پہلے جو بچے پیدا ہیں ان کا وزن 2 کلو گرام سے بھی کم ہوتا ہے۔ تو ایسے وزن فرق ہوتا ہے، یعنی کوئی والدین کی والدہ پر، فیملی پر بھی جاتا ہے اثر جو ہے۔ شوگر کے جو مریض ہیں، مائیں جو ہیں، ان کے بچے موٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جی۔ تو کیا پیدائش کے دودھ کے حوالے سے؟ دودھ کا یہی ہے کہ ماں کا دودھ سب سے بہتر ہے، جیسے ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات، تو والدہ بیمار ہے تو پھر بہتر ہے کہ جیسے بھینس کا یا گائے کا دیتے ہیں۔ بعض کو سوٹ نہیں کرتا، وہ ڈبے کا دودھ دیتے ہیں، اور دودھ کے ڈبے آج کل کافی مہنگے ملتے ہیں لوگوں کے لیے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، اور جیسے مہنگائی ہو رہی ہے وہ مسئلہ ایک چل رہا ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جب بچہ ظاہر ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے، تو بچہ جو چلنا شروع کرتا ہے عموماً یہ کس عمر میں کرتا ہے، اور کیا ہر بچہ اسی عمر میں کرے گا یا وہ بھی فرق ہے؟ کوئی بچہ 1 سال میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی بچے زیادہ ٹائم ہی لے لیتے ہیں، کوئی 1.25 سال میں چل پڑتا ہے، کوئی 1.25 سال میں، کوئی 1.5 سال میں۔ لیکن بچہ اگر کوئی اس میں بیماری ہے، وٹامن کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، تو لیٹ وہ بچے سلو ہوتے ہیں، ذرا کم بڑھتے ہیں، جی کم چلنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ بچے کا جو باتیں کرنا ہوتا ہے، اس کا کیا ڈیوریشن نارمل کیا ہے؟ اور ہر بچہ ظاہر ہے اس میں بھی مختلف ہوگا اپنی گروتھ کے حوالے سے۔ بچے کئی تو جلدی سال سے بھی پہلے باتیں کرنی، 1-2 جملے بنا لیتے ہیں، تو کئی بچے 2-2 3 سال بعد بولتے ہیں۔ والدین ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہمارا بچہ کوئی بات نہیں کرتا، یا 1-2 لفظ پپا کہتا ہے، یا ماں کہتا ہے، یا کسی کا نام جانتا ہے، یا دادا کہتا ہے۔ تو آج کل خاص طور پہ دیکھا بچے لیٹ 3-3 4-4 5 سال بعد بھی کئی دفعہ بولتے ہیں۔ جی تو ویٹ اس کا تھوڑا سا کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ شروع کر دے گا، پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ بالکل، اگر ہو تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، لیکن خوراک اگر اچھی ہو اور اسے اپنے ساتھ بٹھائیں، بچوں باقی بچے اگر گھر میں تو ان کے ساتھ باتیں کرے گا تو اس کو، یعنی تھوڑا سا اگر لیٹ بھی باتیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے مطلب ایسا ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہتر۔ اچھا، یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پیدائشی طور پر ہر بچے کا دماغ بھی ایک جیسا ہوتا ہے یا شروع سے ہی اس کے دماغ میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں، بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہم جینز کا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں وہ شکل اور باقی چیزیں آتی ہیں، تو عام ہمارے مشہور ہے کہ جیسے یہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے بچے کا دماغ، جو اس پر لکھو گے وہ آئے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی خواہشات، اس کی آئی کیو، اس کا غصہ، اس کی جو ہے خوشی، اور کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کوڈ ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ اس کو امپروو کرتے ہیں کہ بچہ ہے اگریسو اگر ہے، اس کی طبیعت میں اگریشن ہے، تو اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے اگر محنتی نہیں ہے تو اس کو محنت کی طرف کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بچہ ایک چیز پسند کرتا ہے کھانا، دوسرا نہیں کرتا، تو اس کو کمپیل نہیں کرنا چاہیے، جو بچہ مانگے اس کو وہی دینا چاہیے، یعنی مختلف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بعض بچے جو ہیں ان کا رنگ اور قد والدین سے مختلف ہو جاتا ہے، مطلب ایسا بھی ہوتا ہے جینز میں ویسے ہی ہوتا ہے؟ والدین آتے ہیں، جی وہ بچہ چھوٹا رہ گیا، اس کا بڑا بھائی تو بہت لمبا ہے، یا جو چھوٹا اس سے بچہ اس سے بھی لمبا ہو گیا ہے، تو یہ جینیٹیکلی ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ والدین کا، ضروری نہیں ہم سمجھتے ماں باپ کا قد، حالانکہ جین جو ہیں وہ پچھلی 10 نسلوں سے بھی کوئی نہ کوئی جین آ جاتا ہے اس میں۔ بعض اوقات والدین شکل اچھی ہوتی ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، بچے ذرا گہرے رنگ کے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کئی دفعہ والدین کا کلر نہیں فیئر ہوتا لیکن بچے کا رنگ فیئر ہوتا ہے، تو یہ اس لیے جینز کی وجہ سے وہ فرق ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ اور کوئی ایسی خوراک نہیں جس کو کم کے قد بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں، ورزشیں سب بیکار ہیں۔ البتہ اگر خوراک کی کمی ہے وہ پوری نہیں، خوراک کی کمی کی وجہ سے جو نارمل جو جینز کی وجہ سے اس کا جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچے گا، کم رہ جائے گا۔ ادروائز اس سے لمبا نہیں ہونا، مطلب اس میں غیر ضروری پیسہ ضائع کرنا یا سختی کرنا بچوں پر، یہ نہ کرو وہ نہ کرو پھر۔ جی اچھا، جیسا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کیا پھر بھی ان کی پسند اور ناپسند میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی رہتی ہے، جیسے کہ ٹریننگ ہوتی ہے والدین کی، والدین ٹریننگ کرتے ہیں، ایک جیسی الگ ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے وہ دوسری جگہ پھر بچے ایک ہی ٹریننگ، لیکن وہ فرق ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ بہت شریف ہوتا ہے، بات مان لیتا ہے، دوسرا نہیں مان، ایک زیادہ مار کھاتا ہے گھر میں، ایک نہیں کھاتا، جلدی بات مان لیتا ہے۔ کئی ٹرکی ہوتے ہیں بچے، کئی بچپن سے جھوٹ بولنا عادت ہو جاتی ہے، حالانکہ گھر میں ماحول ایک جیسا ہے،
لیکن کئی جو ایماندار ہوتے ہیں یہ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں کے اندر مختلف بیماریاں کیا خاندان میں یا کزنز میرج جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنے سے بھی ہو جاتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہاں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو فیملی میں زیادہ آتی ہیں، جیسے کہ شوگر کی بیماری ہم دیکھتے ہیں زیادہ، جو جن والدین میں شوگر آگے بچوں میں ہے، یا تھیلاسیمیا ہے یا گاؤٹ ہے، اس قسم کی بہت ساری بیماریاں ہیں بچوں میں آ جاتی ہیں۔ آنکھوں کی ہر جسم کے حصے کی کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہے جو کسی خاص فیملی میں زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آؤٹ آف فیملی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ آج کل جو ایک مطلب ان پڑھ لوگ بھی ہیں، وہ ایک کنسیپٹ ہے کہ ویکسینیشن نہیں وہ کرواتے، تو کیا یہ ویکسینیشن کروانا ضروری ہے بچوں میں؟ ہاں نہیں، وہ لوگوں کا کنسیپٹ ہے یہ زہریلے ٹیکے لگاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی کہتا ہے یہ فیملی پلاننگ ہے یا کسی قسم کے لگاتے ہیں، لیکن یہ غیر ضروری باتیں ہیں اور ایسے پھیلی ہوئی ہیں، اور بعض کا تو بڑا افسوسناک ہے کہ جو ویکسینیشن کرتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں، کوئی مذہبی عقیدے غلط لوگوں نے، حالانکہ مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں، اپنی بچوں کے پروٹیکشن کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو فائدہ مند ہو۔ جی جی، تو اس لیے یہ جو ہے ویکسینیشن ضرور کروانا چاہیے، ہاں جو حکومت جیسے کہتی ہے آج کل تو فری ہے، ہاسپٹل میں لگتی ہے، بالکل تو کافی اس کا فائدہ جی ہے، ڈاکٹر صاحب، بیماریاں نہیں لگتی ہیں، ایکچولی ویکسینیشن کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بچوں کی چند جسمانی بیماریوں کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شہباز شفقت مرزا اور ڈاکٹر شمیم الحق صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔